یہ زندگی اور موت تو ہے اسی لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں سے خوبصورت ترین عمل پیش کرتا ہے۔ اس میرے بھائی نے، بہن نے، مصیبت زدہ مسلمان نے جس خوبصورتی کا عمل کیا، اللہ اس خوبصورت عمل کو قبول فرمائے۔ اس نے کس کے نقش قدم پہ جا کے یہ قدم رکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ آپ علیہ السلام کو زندگی میں کتنے مسائل پیش آئے، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی، جس صبر کے راستے پہ گئے، میرا یہ مسلمان اسی راستے پہ جا رہا ہے، یہ احسن عمل ہے، یہ حسین ترین عمل ہے، کیونکہ حسین ترین ہستی نے یہ عمل جاری کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی میت پر نوحہ نہیں کیا، کسی مرنے والے پر واویلا نہیں کیا، گریبان چاک نہیں کیا، بالوں کو نہیں نوچا، طرح طرح کی آوازیں بلند نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کا ہر عمل وہ حسین ترین ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے۔ اس بندے نے جو عمل کیا یہ بھی احسن ہے، اللہ قبول۔ وَغَفَرَ لِمَيَّتِكَ اعظم اللہ اجرک وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيَّتِكَ، اللہ تیری مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اللہ تیرے میت کی بخشش فرمائے۔ یہ اسی کے ساتھ تعزیت کے الفاظ کا حصہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، جو کچھ بھی لیتا ہے اللہ کے لیے ہے، جو کوئی لیتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو دیا ہوا کوئی واپس لیتا ہے اس پر واویلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے تجھے لاکھوں دیے، آج لاکھوں کا نقصان ہو گیا تو چیخو پکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے گاڑی دی اور واپس لے لی تو اب واویلا کیوں کرتا ہے؟ اب صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ نے اولاد دے دی، واپس لے لی، اب واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لیا اللہ کے لیے تھا، اگر تجھ سے لیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا، تو پھر گلہ شکوہ کرو۔ تیری تو یہ اپنی جان بھی اپنی نہیں ہے تو دوسری کس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ لیتا ہے وہ پہلے دیتا ہے پھر لیتا ہے۔ دینے والا جب لیتا ہے تو کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور ہر ایک کے لیے اجل مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ وقت مقرر سے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ جو وقت مقرر ہے اسی پر اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں۔ لہذا مصیبت زدہ کے لیے صبر کا حکم ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس مصیبت زدہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کا حکم ہے، تعزیت کا حکم ہے، اور تعزیت کی یہ خوبصورت صورت ہے جس پہ نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ الحمدللہ میت پر اور میت کی تعزیت پر 1 روپیے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اور اگر خرچہ آئے گا وہ میرے مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام خوبصورت ترین مذہب ہے، جو جو حکم دیتا ہے اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ جہاں حکم دیتا ہے قربانی کا، پیسہ لگتا ہے، پہلے مالدار ہونے کو دیکھتا ہے۔ صدقہ فطر ہے 200-250 روپے، لیکن مالدار کے ذمے ہے، غریب کے ذمے نہیں ہے۔ تعزیت میں، مرنے میں اگر خرچہ ہوتا تو اسلام مالداروں پہ موت لاتے، غریبوں پہ موت نہ لاتے۔ مصیبت میں اگر خرچے ہوتے، طرح طرح کے کھانے ضروری ہوتے، طرح طرح کے اکرام ہوتے،
تو اسلام مالداروں کے اوپر مصیبت لانے کا کہتے ہیں اور غریبوں کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہ آتی. جب سب پہ آتی ہے معلوم ہوا اس میں خرچہ نہیں ہے. روزہ سب پر ہے بغیر خرچے کے ہے، نماز سب پر ہے بغیر خرچے کے ہیں، زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، پیسہ ضروری ہے مالدار ہونے. حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہر ایک پر نہیں ہے. لہذا یہ ایک پیمانہ اپنے پاس رکھو، جہاں خرچے کی بات آئے گی وہاں مالداری شرط ہوگی. شادی ہے، نکاح ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے، غریب کے لیے نکاح حرام ہے. جو آدمی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، مہر نہیں دے سکتا، اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتا پھرے. اس کے لیے روزے رکھنا ہے. نکاح کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے، حج کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے، صدقے فطر کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت مذہب دین اسلام پوری طرح اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ گفتگو اگلے جمعے کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.